الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاشرے میں امن اور سکون کی جو پہلی بنیاد ہے وہ نیک اور صالحہ بیوی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ دنیا کھیل کا سامان ہے اور بہترین جو تمہارے لیے کھیل کا سامان ہے وہ نیک اور صالحہ بیوی ہے، عورت ہے۔ تو آج میرا جو موضوع ہے وہ مثالی عورت کی جو صفات ہیں، نشانیاں ہیں، اس پر میں انشاءاللہ کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عورت ذات کو لے کے بہت ساری جو بدگمانیاں ہیں اس کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہیں اور اسے مختلف اوقات میں اس کے اوپر طعن و تشنیع کے جو نشتر ہیں وہ چلائے جاتے ہیں، اور بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ آج کل ایک عجیب نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ عورتوں یعنی بیٹیوں، بہنوں، ہمارا جو یہ جو صنف ہے اس سے محبت جو ہے نا وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مردوں کے حقوق پر تو بات ہوتی ہے، خواتین کے حقوق پر بھی ہمیں ہمیشہ بات کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ انقذی نفسکی من النار فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا۔ اے میری لختہ جگر فاطمہ، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا، اس لیے کہ میں تمہارے حق میں اللہ کی طرف کسی چیز کا مالک نہیں۔ ایک اور جو پہلی بخاری میں جو حدیث ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ بنت محمد بنت محمد سلینی ما شئت من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں جو کچھ بھی مانگنا ہو مانگ لو، لیکن یہ جان لو کہ میں اللہ کے پاس تمہارے کچھ بھی کام آنے والا نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو، اپنے لخت جگر کو یہ بڑی وضاحت کر دی کہ بیٹا تمہارا عمل اللہ کے ہاں کام آئے گا۔ اس لیے بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو اور اپنے گھر کی عورتوں کو بہت زیادہ نصیحت کرنی چاہیے، اور اس نصیحت کا جو ادراک ہے وہ کہاں سے ہوگا؟ ان صفات کو، یعنی وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے جو قرآن کریم نے بڑا خوبصورت اسلوب بیان کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کریم نازل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد، عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بہت زیادہ اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔ میں مختلف اوقات میں مختلف جگہ پر تقریباً میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو نصیحت اپنے لیے ہے وہی لوگوں کے لیے ہے، اور جو لوگوں کے لیے ہے وہی اپنے لیے ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ایسی نصیحتوں کو قبول کرنے کی اور
ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ اور حدیث جبریل علیہ السلام میں جو ایک صفت بیان کی گئی ہے عورتوں کی، مثالی عورت کی، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام یہ ہے کہ تم شہادتین کا اقرار کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کا روزہ رکھو، طاقت ہونے پر اللہ کے گھر کا حج کرو۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری یعنی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کا اور اسلام کا اقرار کرتی ہے، اور دوسری صفت عورت کی یہ ہے کہ وہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر تم ایمان لے کے، کیونکہ تقدیر کے مسئلے پر ہماری خواتین خاص طور پر بڑی کمزور نظر آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے بڑا آسان سا اسلوب اور طریقہ یہ بتایا ہے، اور اس کو سمجھنا میرا خیال کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے کہ ایک ایمان والا شخص، اسلام والا شخص جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ اپنے حکم سے پیدا نہیں ہوتا، وہ رب العزت اللہ رب العزت کے حکم سے پیدا ہوتا ہے، اور جس رب نے اس کو پیدا کر دیا اس کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے آخری سانس تک اللہ تعالیٰ نے لکھ دی۔ تو پھر میری بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ ان کو پریشان ہونے کی، اپنے خامدوں کی اچھے سلوک نہ کرنے کی وجہ سے، اولاد کے معاملات پر اور بے شمار ایسے معاملات ہیں جس پر ہماری خواتین کے اندر ناشکری کا عنصر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ ایک صابرہ، ایک اچھی صفت والی عورت ہمیشہ شکر کرنے والی ہوتی ہے، اس کو روکھی ملے اس کو سوکھی ملے وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، وہ اپنے خامن کی نافرمانی نہیں کرتی، وہ ہمیشہ اطاعت میں رہتی ہے، وہ اپنی اولاد کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتی ہے، اور اپنی اولاد کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے اس کی دین کے اوپر تربیت کرتی، اپنی اولاد کی غلطیوں کو چھپاتی نہیں، اپنی اولاد کی جو نافرمانیاں ہوتی ہیں ان کو چھپاتی نہیں ہے بلکہ ان کی اصلاح کرتی، اپنے خامند کے ساتھ اس کے دینی معاملات میں اس کے ساتھ تعاون کرتی، اور یہ ایک اچھی عورت کی صفات ہے، مثالی عورت کی صفات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس گھر میں ایک مثالی عورت موجود ہوگی یقیناً وہ گھر امن کا گہوارہ ہوگا، محبت کا جو یعنی محبتوں کو سمیٹنے والا جو گھر ہے، ایسا گھر جس میں اخلاق والی عورت موجود ہے۔ تو اسی طرح بڑی یعنی جب ایمان کے حوالے سے، اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے حوالے سے بات آتی ہے تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شہادت یاد آتی ہے۔ ایمان کے لیے شہید ہونا گوارا کر لیا، مگر اللہ پر سے ایمان ایک ذرہ برابر بھی ان کا کمزور نہ ہوا۔ ایمان والی عورت کو دیکھنا ہے وہ تو فرعون کی بیوی کو دیکھو، فرعون کے محل میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر سارا عیش و آرام چھوڑ کے اللہ کے اس دین کو، اللہ کے اوپر ایمان لانے والے عمل کو گلے لگایا اور اس کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سورۃ تحریم میں اللہ رب العزت نے اس دعا کو بیان کیا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ اکبر، یہ فرعون کی بیوی کی دعا ہے۔ سبحان اللہ، ہماری عورتوں میں وہ دعائیں بہت ناپید ہیں، وہ دعائیں ان کی زندگیوں میں بڑی دور دور تک شامل نہیں ہیں۔ ہمیشہ یہ دعا کریں، ہمیشہ یہ چونکہ یہ خاص لیکچر میری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کے لیے ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ ان چیزوں کو ہمیں اپنی بہنوں بیٹیوں کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس دعا کا جو ترجمہ ہے سورۃ تحریم کی آیت نمبر 11 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی
جبکہ اس نے یہ دعا کی کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا۔ ہماری عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے لیے یہاں پہ مکان۔ فرعون کی بیوی کہتی ہے اللہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ اکبر، ونجنی من فرعون، اور وہ کہتی ہے کہ یا اللہ مجھے فرعون سے نجات دے دے، اور اس کے عمل سے، برے عمل سے اللہ مجھے بچا لے، اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے دے۔ اس کے برعکس حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی نافرمانی جو ہے وہ موجود ہے، قرآن کریم میں بیان کی گئی۔ انہوں نے نافرمانیاں کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کس انداز میں بیان کیا۔ تو سبحان اللہ العظیم، لمبی نصیحت جو ہے وہ سننے سے بعض لوگ اکتا جاتے ہیں، مکمل بات نہیں سنتے ہیں۔ میں انشاءاللہ باذن اللہ وقتاً فوقتاً چھوٹی چھوٹی نصیحتیں لے کر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوتا رہوں گا۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ عافیت دے اور ہمیں صحیح معنوں میں اس مختصر سی نصیحت کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ فجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔